السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ حضرت امام حسین کی راہ حق میں ثابت قدمی۔ حضرت امام حسین کی راہ حق میں ثابت قدمی۔ دنیا میں جب بھی ثابت قدمی کی داستانیں لکھی گئی، ان سب داستانوں میں صرف واقعہ کربلا ہی صبر و ہمت، استقامت و ثابت قدمی اور عشق کی وہ داستان ہے جس کے نظیر نہ آج تک کسی کو ملی اور نہ ہی قیامت تک کسی کو ملے گی۔ واقعہ کربلا عشق و وفا، صبر و یقین اور استقامت و ثابت قدمی کی وہ داستان ہے جسے مولائے کل نور ہو جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسا، شیر خدا کے لاڈلے اور زہرا بتول کے جگر گوشہ امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی نورانی لہو سے رقم فرمایا۔ حضرت امام حسین کی راہ حق میں ثابت قدمی چرچا ہے، جہاں میں تیری تسلیم و رضا کا ذبح ہے لقب، تجھ کو امام الشہداء کا نذرانہ جہاں پیش کیا، دین کی خاطر تو باب نیا کھول گیا، صدق و صفا کا حق گوئی ثابت قدمی تیری مسالی، خون تیری رگوں میں تھا روا شیر خدا کا۔ حضرت امام حسین کی ذات پاک مجسم عشق وفائے ثابت قدمی کا پیکر تھی۔ آپ کی پیدائش سے ہی ہر عاشق رسول جانتا تھا کہ اس معصوم شہزادے نے دین محمدی فکرے کو اپنے پاکیزہ لہو سے بقا دینی ہے۔ قربان جائیں ان پاکیزہ اہل بیت کے جذبے عشق الہی پر کے جنہوں نے تمام تر اختیارات اور تصرفات ہونے کے باوجود رضا الہی کو ہی منتخب کیا اور ثابت قدم رہے۔ روایت ہے کہ آپ کی شیر خوارگی کے ایام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الفضل بنت حارث کو آپ کی شہادت کی خبر دی۔ حضرت امام حسین کی رائے حق میں ثابت قدمی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، مجھے جبرائیل نے خبر دی کہ میرے بعد میرا فرزند حسین زمین طف میں قتل کیا جائے گا، اور جبرائیل میرے پاس یہ مٹی لائے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ حسین کی خوابگاہ مقتل کی خاک ہے۔ ابن سعد طبرانی حضور علیہ السلام نے فرمایا، میری دولت سرائے اقدس میں وہ فرشتہ آیا جو اس سے قبل کبھی حاضر نہ ہوا تھا۔ اس نے عرض کیا کہ آپ کے فرزند حسین رضی اللہ تعالی عنہ قتل کیے جائیں گے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمین کی مٹی ملاخطہ کراؤں جہاں وہ شہید ہوں گے۔ پھر اس نے تھوڑی سرخ مٹی پیش کی۔ امام احمد ان تمام واقعات کے باوجود عظیم عزم و استقلال اور ثابت قدمی تھی کہ نہ تو مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں اپنے پیارے نواسے حضرت امام حسین کے لیے امن و سلامتی اور مشکل ترین آزمائش سے محفوظ رہنے اور دشمنوں کے برباد ہونے کی دعا فرمائی۔ حضرت امام حسین کی راہ حق میں ثابت قدمی نہ ہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرض فرمائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اس فرزند کے لیے بارگاہ الہی میں دعا فرما دیجئے، اور نہ ہی ان کی پاکیزہ والدہ محترمہ نے جو بذات خود سلطان الفقر ہے، جن کی زبان مبارک کن ہے، نے اس دردناک سانحہ کو روکنے کی کوشش کی۔ انہوں نے بھی اپنے پیارے لاڈلے کے لیے رضا الہی کے حصول کو ہی ترجیح دی۔ الغرض سب شہادت کی خبر سنتے ہیں، شرع عام ہو جاتا ہے، لیکن بارگاہ رسالت میں کسی طرف سے دعا کی درخواست پیش نہیں ہوتی۔ حقیقت تو یہ ہے حضرت امام حسین کی رائے حق میں ثابت قدمی تمام عاشق الہی کا ایک ہی نظریہ تھا کہ ایسے موقع پر جان سے دریغ جانباز مردوں کا شیوا نہیں دعائیں کی گئی کہ الہی یہ معصوم لاڈلا فرزند مقام جفا و وفا میں ثابت قدم رہے، عشق الہی میں سرشار فکر محمدی کی بقا کی خاطر اس شہزادے کے قدم مبارک پیچھے
نہ ہٹے۔ شفیق نانا جان سرور عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہادر والد شیر خدا جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور پاکیزہ والدہ محترمہ خاتون جنت سلطان الفقر اول سیدہ فاطمہ الزہرا نے امام عالی مقام کی پرورش فکر محمدی کی تعلیمات روشنی میں اس انداز سے فرمائی کہ آپ کی ذات اقدس میں فکر محمدی رچ گیا۔ عشق الہی، وفا اور رضا الہی کا حصول آپ کی ذات اقدس کا خاص الخاص طرح امتیاز تھا۔ حضرت امام حسین کی راہ حق میں ثابت قدمی یہی عشق الہی تھا جس نے آپ کو بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر میدان کربلا میں شہید ہونے تک کبھی بھی اپنے عظیم مشن فکر محمدی کی خاطر اپنی جان قربان کرنے سے منہ نہیں موڑنے دیا اور نہ تا دم آخر ثابت قدم رکھا۔ حضور علیہ السلام نے فکر میں تمام اہل بیت کو خود سے فرمایا اور کہا فاطمہ مجھ سے ہے، علی مجھ سے ہے، حسن مجھ سے ہے، لیکن حضرت امام حسین کے متعلق فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ خود کو حضرت امام حسین سے قرار دینے میں یہ حکمت پوشیدہ تھی کہ جب اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی قربانی کرنی چاہی تو اللہ تعالی نے اس قربانی کو حضرت امام حسین کی قربانی سے تبدیل کر دیا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ، اور ہم نے اس کو ذبح عظیم سے تبدیل کر دیا۔ اب یہاں پر ذبح عظیم سے مراد دمبا ہرگز نہیں ہے جو حضرت اسماعیل کی جگہ آ گیا تھا، بلکہ یہ عظیم حضرت امام حسین کی ذات مبارکہ ہے جن کی کربلا میں قربانی سے اس ذبح عظیم کی تکمیل ہوئی اور حضرت اسماعیل کی ذات سے شروع ہوا تھا۔ جیسا کہ اقبال فرماتے ہی غریب و سادہ رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدائی اسماعیل۔ پس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی سے تبدیل کر دی گئی جس سے آل اسماعیل کو بقا ملی اور بنی اسماعیل میں عقائد و جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو حسین سے اس لیے قرار دیا حضرت امام حسین کی قربانی سے ہی دین محمدی اور فکر محمدی کو وہ حیات نو ملی جسے تا قیامت زوال نہیں۔ جب حضرت امام عالی مقام کی عمر مبارک 56 برس ہوئی تو وہ گھڑی بھی آن پہنچی جس اہم فرض کی ادائیگی کے لیے خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کے لاڈلے اور حضرت علی مرتضیٰ کے نور نظر کو منتخب کیا گیا تھا۔ وہ گھڑی جس میں دین محمدی فکرے کو تا قیامت دام بخشا جانا تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہ حق میں ثابت قدمی ہے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ نے 40-20 برس تک کامیابی سے خلافت سنبھالی، اپنا ولی عہد مقرر کر دیا تھا۔ ولی عہد بنتے ہی یزید لین نے اپنے گرد و نواح کے لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی تھی۔ یزید لعین فطرتاً بے دین، سرکش، متکبر، عیاس اور زانی تھا۔ یہ کہنا ہرگز غلط نہ ہوگا جہاں حضرت امام عالی مقام مظہر ذات رحمان تھے وہی یزید لعین مظہر شیطان تھا۔ حضرت امام عالی مقام امت محمد یہ کے لیے رحمت تھے تو یزید لعین اسی امت کے لیے زحمت تھا۔ آپ کی ذات اقدس فکر محمدی کو تا قیامت حیات و دام بخشنے والی تھی۔ یزید لعین کو فکر کے نام سے بھی واقفیت نہیں تھی۔ اہل شام سے بیعت لینے کے بعد یزید لعین نے اطراف و جوانی میں اعمال کو خطوط بھیجے تاکہ جن لوگوں نے اب تک اس کی بیعت نہیں کی تھی ان سے بیعت لی جائے۔ اس ضمن میں اس مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خصوصی طور پر خط لکھا کہ وہ حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر سے بیعت لے اور اگر یہ حضرات نہ مانے تو بیعت کے معاملے میں ان پر سختی کرے۔ حضرت امام علی مقام حالات کو دیکھتے ہوئے یہ بات سمجھ گئے تھے کہ اگر وہ مدینہ طیبہ میں رکے تو انہیں بیعت کے لیے مجبور کیا جائے گا۔ آپ اس غیر شرعی بیعت کو کسی بھی قیمت پر قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ پس آپ نے
اپنے تمام خاندان سمیت رات کے اندھیرے میں مکہ مکرمہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ یہاں بھی سفر کی سختیاں و مصائب آپ کے پائے استقلال میں لغزش نہ لا سکے۔ کوفہ والے اہل بیت کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے۔ جب انہیں خبر ملی کہ حضرت امام حسین نے یزید لعین کی بیعت سے صاف انکار کر دیا ہے تو انہوں نے صلاح و مشورہ کیے بعد آپ کو شروع کر دیے، جن میں آپ کو اپنا امام تسلیم کرنے اور آپ کی دست اقدس پر بیعت ہونے کی یقین دہانی کے وعدے کیے گئے تھے۔ اس پر حضرت امام عالی مقام نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو حقیقت کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ بھیجا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 12,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے دست اقدس پر حضرت امام عالی مقام کی بیعت کر لی۔ پھر ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا حتیٰ کہ یہ تعداد 18,000 تک پہنچ گئی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب لوگوں کا یہ خوش عقیدت دیکھا تو حضرت امام حسین کو خط لکھ کر تمام تر صورتحال سے آگاہ فرمایا۔ ادھر شام میں جب یزید لعین کو حضرت مسلم بن عقیل کی دست اقدس پر جوق در جوق لوگوں کے بیعت ہونے کی خبر ملی تو اس خبیث نے تمام قبیلوں کے روسا اور امراء کو اپنے دربار میں بلایا اور انہیں برام اور معاوضوں کی پیشکش کی اور اس کے بدلے میں حضرت مسلم بن عقیل سے غداری طلب کی، جسے بے وفا اور دغاباز کوفیوں نے قبول کر لیا۔ بعد ازاں دھوکے سے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا اور ان کے 2 معصوم شہزادوں محمد اور ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی بڑے بے رحمی شہید کر دیا گیا۔ مکہ میں جب حضرت امام حسین کو حضرت مسلم بن عقیل کا خط ملا تو آپ نے کوفہ جانے کی تیاری شروع فرما دی۔ آپ کو کچھ جلیل القدر صحابہ نے کوفہ جانے سے کوشش بھی کی اور سمجھایا کہ کوفہ والوں نے آپ کے والد محترم کے ساتھ بے وفائی کی تھی اور انہیں قسم پرستی کی حالت میں شہید کر دیا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حسب سابق آپ سے بھی بے وفائی کر جائے۔ حضرت امام عالی مقام نے فرمایا اب مجھ پر امر بالمعروف ونہی عن المنکر اور دعوت حق کی خاطر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ وہ لوگ بے وفا ہیں یا وفادار ہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیشی کے وقت اس سوال سے ڈرتا ہوں کہ تجھے دعوت حق ایسے وقت میں دی گئی تھی کہ جب ظلم اور بربریت کا بازار گرم تھا، سنت نبوی کے خلاف سرکشی ہو رہی تھی، دین اسلام میں بدعات اور خرافات کو رواج دیا جا رہا تھا، لوگوں کے حقوق سلب ہو رہے تھے، اسلامی شعار نشانہ تزیق بن رہے تھے، اسلامی حکومت قانون کا تصور مذاق بن کر رہ گیا تھا۔ ایسے وقت میں تو نے اس ظلم کے خلاف جہاد کا علم بلند کیوں نہیں کیا؟ چنانچہ حضرت امام علی مقام نے سفر عراق کا ارادہ فرمایا۔ 3 ذو الحجہ 60 عیسوی کو حضرت امام حسین نے خدام اور اصحاب کا کل 72 نفوس کے ہمراہ عراق کی راہ اختیار فرمائی۔ حضرت امام حسین بھی راستہ میں ہی تھے کہ انہیں کوفیوں میں کی بدعہدی اور حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی۔ خبر پہنچانے والے نے کہا ہم آپ کو خدا کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ اپنی اور اپنے گھر والوں کی فکر کریں اور یہی سے لوٹ جائیں، کیونکہ کوفہ میں کوئی بھی آپ کا مخلص اور خیر خواہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ جو لوگ آپ کو دعوت دینے والے ہیں وہی آپ کے دشمن ہو جائیں گے۔ اس پر آپ کے ایک ساتھی نے جوش میں آ کر کہا خدا کی قسم ہم سر زمین کوفہ کو اس وقت تک نہ چھوڑیں گے جب تک اپنے بھائی مسلم بن عقیل کے خون کا بدلہ نہ لے لیں یا ان کی طرح شہید نہ ہو جائیں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا ان لوگوں کے بعد زندہ رہنے میں کوئی بلائی نہیں۔ رضا الہی کے حصول سرسا حسین قافلہ اپنی جان ہتھیلی پر سجائی فکر محمدی کا بول بالا کرنے کے لیے آگے بڑھتا رہا۔ یہ محرم کی 2 تاریخ اور 61 عیسوی تھی جب یہ حسینی قافلہ مختلف مصائب و تکالیف برداشت کرتے ہوئے کربلا کے مقام پر پہنچا۔ کیا شان و عظمت اور جذبہ عشق الہی ہے اس حسینی قافلے کا، جس نے حق کی خاطر اپنا وطن چھوڑا،
سفر کی اذیتیں اور مصائب کو صبر و استقامت سے برداشت کیا، اور پھر 2 محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک دلی دلا دینے والی آزمائشوں سے گزرے، جس کا تصور بھی کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ یہ جنتی حسینی قافلہ محض 72 نفوس پر مشتمل تھا، جس میں چھوٹے بچے، پاک بیٹیاں اور بوڑھے اور بیمار بھی شامل تھے، اور ان کے مقابلے کے لیے یزید شیطان کے حامیوں نے 22,000 کی فوج جمع کر لی، اور ہر طرح کے اونچے ہاتھ کڑے اپنائے، دریائے افراد کا پانی بند کر دیا، خوراک کی ترسیل نہ تھی، تپتی ریت گرم کی شدت۔ نہ صرف اس قافلے کو زبردستی اس میدان میں روکا گیا، بلکہ حضرت امام علی مقام پر یزید لعین کی بیعت کرنے کے لیے ہر طرح سے دباؤ ڈالا گیا۔ جب کوفی اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکا تو جنگ کے لیے تیار ہو گئے، لیکن حضرت امام علی مقام کی ہمت، صبر اور ثابت قدمی کا کوئی ثانی نہیں، جنہوں نے نہ صرف اپنا تمام خاندان بلکہ اپنی جان کو بھی راہ حق پر قربان کر دیا، مگر اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی فکر پر آنچ تک نہ آنے دی۔ جب کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح۔ بلا شبہ سیدنا حضرت امام حسین نے اپنا گھر انا لٹانا اور اپنا خون بہانا منظور کر لیا، بربادی اور دین محمدی، فکر محمدی کی عزت میں فرق آنا برداشت نہ کیا۔ بشر کا ناز، نبوت کا نور عین حسین، جناب فاطمہ الزہرا کے دل کا چین حسین، کبھی نماز سے پوچھا جو رنج و غم کا علاج، کہا نماز نے، بے ساختہ حسین حسین۔ بے شک سید الشہداء حضرت امام حسین نے اپنے پیارے نانا خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین فکر کے گلشن کو اپنے پاکیزہ نورانی لہو سے ایسا سیراب فرمایا کہ تا قیامت اس گلشن میں آنے والے طالبان مولا اس سے سراب ہوتے رہیں گے۔ حضرت امام حسین کی ذات اقدس ہی سے حضرت امام حسین کی ذات اقدس سے ہی طالبان مولا کے افائے عہد رائے حق میں جرات و بہادری، رضائے الہی کے حصول میں حقیقی وفا و قربانی شدید سخت آزمائشوں میں ثابت قدم رہنے کا حوصلہ جیسے عظیم درس ملتے ہیں جو کسی بھی علماء ظاہر سے نہیں مل سکتے۔ بحیثیت طالب مولا ہر مرید کو جان لینا چاہیے کہ اس کی زندگی میدان کربلا کی طرح ہوتی ہے، جہاں اسے ہر وقت یزیدی خواہشات اور دنیائی شیطان کے باطل لشکروں سے مقابلہ کرنے کے لیے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، اور پھر بالآخر کامیاب وہی طالب ہوتا ہے جو اپنی جان و مال، آرام و سکون اور گھر بار صبر و عشق سے مالک مرشد کے حوالے کر دے۔ لہذا جو بھی اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اسے کشادہ دلی سے نہ صرف رائے فکر اختیار کرنی چاہیے بلکہ میدان کربلا میں حضرت امام علی مقام اور آپ کے جانثار ساتھیوں کی وفا ثابت قدمی کو بھی ہر وقت ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ ایسا طالب مولا ہی اہل بیت ہو سکتا ہے، ورنہ جھوٹے دعوے تو غدار کوفیوں نے بھی بہت کیے تھے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمیں اہل بیت سے سچی محبت و عقیدت نصیب فرمائے اور ہمیں اس غلامی میں استقامت عطا فرمائے، آمین۔ استفادہ کتب سید الشہداء حضرت امام حسین اور جزیدیت تصنیف لطیف سلطان عاشقین حضرت سخی سلطان محمد زنجیب الرحمن مدظل الاقدس۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔